السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی سے مخاطب تھا، اور خدا میلاد رسول کا ذکر فرما رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی فعل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آتا، بغیر فاعل کے ہو نہیں سکتا، اسی طرح کوئی بھی ذکر ذاکر کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر ساری مخلوق کرتی ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر خود خالق کائنات کرتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر خود کبریا کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر خود رب دو عالم کر رہا ہے، جو باقی ہے اور باقی رہے گا۔ پتہ چلا نہ ذکر خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا، بلکہ جو مصطفیٰ کا ذکر مٹانا چاہتا ہے وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر
دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجوں کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا، اور قرآن کا مٹانا غیر ممکن، نمازوں کا مٹانا غیر ممکن، اور خدا کا مٹانا غیر ممکن۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے، قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے نا، نمازوں کا مٹانا غیر ممکن، یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے، اور نہ خدا کو مٹا سکتے ہیں، اور خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو خدا کو مٹانا غیر ممکن۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ناظرین اکرام، مصطفیٰ کا ذکر، رسول کا ذکر، یہ خدا کا شکر ہے۔ یوں تو خالق عالم نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن سب میں افضل عید میلاد النبی کی خوشی ہے، عید میلاد النبی کا شکر ہے۔ میرے مصطفیٰ کو جس سے نسبت ہے، جس سے کانٹیکٹ ہے، جس چیز سے نسبت ہے، وہ چیز، وہ زمانہ سب میں افضل، سب میں ممتاز ہو گیا۔ رسول کا مذہب اسلام تمام مذاہب میں ممتاز ہے، تمام مذاہب میں افضل ہے۔ رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں افضل، تمام کتابوں میں ممتاز۔ رسول کا زمانہ تمام زمانوں میں ممتاز۔ رسول کی امت سب امتیوں میں افضل، سب امتیوں میں ممتاز۔ رسول کی امت سب رسولوں میں ممتاز، رسول کا شہر سب شہروں میں ممتاز، رسول کا ملک تمام ممالک میں ممتاز، رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز، رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز، رسول کے صحابی تمام صحابوں میں ممتاز، رسول کی زبان سب زبانوں میں ممتاز، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز، عمر فاروق عدالت میں ممتاز، عثمان غنی ذو النورین سخاوت میں ممتاز، علی مولا علی مشکل کشا شجاعت میں ممتاز، غوث اعظم کرامت میں ممتاز، رسول کے علماء علم میں ممتاز۔ غوث اعظم کرامت میں ممتاز اور رسول کے علماء علم میں ممتاز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ پر خوشی بھی مناتے ہیں۔
اور میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ رب کا عظیم ہے، رب کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری خوشی کے مواقع آتے ہیں، ہمارے لیے بہت سارے خوشی کے مواقع آتے ہیں، لیکن ہر خوشی کا طریقہ مختلف ہے، اس کا منانے کا انداز مختلف ہے۔ مثال کے طور پر بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا، عقیقہ منانا، وہ عقیقے کی خوشی کرنا، یہ بھی ایک سنت، یہ بھی ایک خوشی ہے۔ بچے کی پیدائش پر عقیقہ منانا یہ بھی ایک خوشی ہے۔ شادی کے بعد ولیمہ کرنا یہ بھی ایک خوشی ہے، اور یہ سنت ہے کیونکہ اس چیز کو رسول سے نسبت ہے۔ رسول نے فرمایا شادی کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے اور ہونی بھی چاہیے، ولیمے کی خوشی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس کو کس سے نسبت ہے؟ رسول سے نسبت ہے، اور جس چیز کو رسول سے نسبت ہے وہ بڑی افضل کہلاتی ہے، وہ خوشی بڑی افضل کہلاتی ہے۔ بعض خوشی شخصی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی ایک آدمی خوش ہوتا ہے۔ بعض خوشی خاندانی ہوتی ہے، جیسے کہ پورے خاندان کو خوش کرتی ہے۔ بعض خوشی سماجی ہوتی ہے، جیسے کہ پورے سماج کو خوش کرتی ہے۔ بعض خوشی شہری ہوتی ہے، جیسے کہ پورے شہر کو خوش کرتی ہے۔ بعض خوشی ملکی ہوتی ہے، جو کہ پورے ملک کو خوش کرتی ہے۔ بعض خوشی بنی نوع انسانی ہوتی ہے، جو پورے انسانوں کو خوش کرتی ہے۔ بعض خوشی اجنا ہوتی ہے، جو پورے جناتوں کو خوش کرتی ہے۔ لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر، اسی زمین کے اوپر ایک ایسی بھی خوشی آئی جس نے ساری دنیا کو خوش کر دیا، جس خوشی نے ساری دنیا کو خوش کر دیا۔ اب وہ کون سی خوشی ہے؟ سید الانبیاء، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلارے، نبیوں کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، یعنی میلاد النبی کی خوشی۔ سبحان اللہ، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات۔ یا رسول اللہ، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ ناظرین اکرام، کوئی خوشی دن بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی ہفتہ بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی مہینہ بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی سال بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی صدی بھر کی ہوتی ہے، مگر میلاد النبی کی خوشی ایسی خوشی ہے جو ہمیشہ سے ہوتی تھی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میلاد کی خوشی ایسی خوشی ہے جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ میں اللہ کا نور ہوں۔ اللہ نے، سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے کائنات پیدا فرمائی، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں، میلاد النبی کے حسین موقع پر، میلاد النبی کے
حسین موقع پر عالم خوش تھا، خالق عالم خوش تھا، لیکن شیطان غمگین تھا۔ اس حسین موقع پر، سرکار کی ولادت پر سارا عالم خوش تھا، یہاں تک کہ خالق بھی خوش تھا، لیکن شیطان غمگین تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر نبی پر رحمان والے خوش ہوتے ہیں، نبی والے خوش ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور شیطان والے غمگین ہیں اور غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ رحمان والے رحمان کی سنت ادا کرتے ہیں، رحمان والے رحمان کی سنت ادا کرتے ہیں، اور شیطان والے شیطان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا، جس کا ترجمہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ، اللہ کی نعمتوں پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی رحمتوں پر خوشی مناؤ اور خوشی کا اظہار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جس پر ہم خوشی کا اظہار کریں؟ تو یاد رکھیے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جان عالمین کہا جاتا ہے، طٰہٰ و یاسین کہا جاتا ہے، غمخوار امت کہا جاتا ہے، محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اے لوگو، ناظرین اکرام، اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، ہم نے انبیاء کو تم میں مبعوث فرما کر تم پر بڑا فضل کیا، ہم نے انبیاء کو تم پر مبعوث فرما کر تم پر بڑا فضل کیا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے تمہیں جان رحمت عطا کیا، لہذا اس عطا و بخشش اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اہتمام کرو۔ جو اللہ نے ہمیں نعمت نوازی ہے، جو رحمت ہم پر بھیجی ہے، تو اس کی خوشی کا ہمیں اہتمام کرنی چاہیے۔ میرے محبوب کی یاد میں محفل منعقد کرو، میرے محبوب کا چرچا کرو، بے شک تم ان کا چرچا کرو گے اور ان کی یاد قائم کر کے ان کی میلاد کی محفلیں سجا کر کے میری رحمت اور میرے فضل پر خوشی کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی کا اہتمام کر کے، اس کے ذکر کی محفلیں سجا کر کے، اس کا چرچا کر کے تم میرے چاہنے والے بن جاؤ، اور اسی طرح فرما برداری کر کے میرے مقرب محبوب بندے بن جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم میلاد مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، آمد رسول پر خوشی منائیں گے، آمد رسول پر گھروں میں محفلیں منعقد کریں گے، ذکر مصطفیٰ جان رحمت گھر میں کریں گے،
گلی کوچوں میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی آمد کا چرچا کرو گے، تم میرے محبوب کی آمد کا ذکر کرو گے تو تم میرے محبوب مقرب بندے بن جاؤ گے. مقرب یعنی قریبی. اگر ہم یہ تمام چیزیں کریں گے تو رب کے پیارے بن جائیں گے، رب کے مقرب بندے بن جائیں گے. اور دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق کے اللہ نے مومنین پر احسان عظیم اور فضل عمیم فرمایا اور ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. اللہ نے اپنے مومنین پر احسان عظیم فرمایا اور ان میں رسول مبعوث فرمایا، اپنا رسول مبعوث فرمایا. غور کرنے کی تو بات ہے. خدائے قیوم نے ہمیں اپنے محبوب کے علاوہ بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، بندوں پر. اس کے باوجود، اس کے علاوہ اس کے اور بھی احسانات ہیں. اب وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا، اشرف المخلوقات کا لقب دیا. اشرف المخلوقات کے معنی تمام مخلوق میں افضل، تمام مخلوق میں اعلیٰ و بالا. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، یہ اس کا بڑا عظیم ہے. اب انسان بنایا، صحت سے نوازا، آنکھ دیا، یہ اس کا احسان ہے. کان دیا، یہ اس کا احسان ہے. زبان دی، یہ اس کا احسان ہے. 2 سلامت ہاتھ دیے، یہ اس کا بڑا احسان ہے. 2 پیر دیے، یہ اس کا احسان ہے. لیکن غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اتنی ساری چیزوں سے ہمیں نوازا، جسم کے ہر اعضاء سے ہمیں نوازا، لیکن اللہ نے، ناظرین اکرام، اللہ نے یہ کبھی نہ فرمایا اے میرے بندو میں نے تمہیں آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، یہ میرا تم پر احسان ہے. اے میرے بندو میں نے تمہیں کان دیا ہے دیکھنے کے لیے، یہ میرا تم پر احسان ہے. کبھی نہ فرمایا. اے میرے بندو میں نے تمہیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، یہ میرا تم پر احسان ہے. کبھی نہ فرمایا. اے میرے بندو میں نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں اس سے تاکہ تم کچھ کام کر سکو، یہ کبھی نہ فرمایا میرا یہ تم پر احسان ہے. کبھی نہ فرمایا. اے میرے بندو میں نے تمہیں پیر دیے ہیں تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، اس سے کچھ حرکت کر سکو، یہ میرا تم پر احسان ہے. یہ کبھی نہ فرمایا. لیکن جب بات آمنہ کے پیارے کی آئی، جب بات حلیمہ کے دلارے کی آئی، جب بات مدینے کے تاجدار کی آئی، جب بات مکے میں جو نور چمکا اس نور کی آئی، جب بات اللہ کے محبوب کی آئی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر ایک رسول کو مبعوث فرمایا، تمہارے اندر ایک رسول بھیجا. یہ تم پر میرا فضل ہے، یہ تم پر میرا بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا پیارا حبیب، میں نے اپنا پیارا محبوب
तुम्हें अता किया, मैंने अपना प्यारा हबीब तुम्हें अता किया। ये मेरा बहुत बड़ा फजल है, ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा। इतने सारे नेमत आजमा से हमें नवाजा, ये कभी ना फरमाया कि मैंने तुम्हें ये दिया ना। लेकिन जब बात अपने हबीब की आई, उसके महबूब की आई, तब मौला ने फरमाया कि ऐ मोमिनो, मैंने तुम्हारे अंदर अपना महबूब भेजा, तुम्हारे पास अपना महबूब अता किया, प्यारा हबीब भेजा है तुम्हारे पास। ये मेरा बहुत बड़ा एहसान अजीम है, ये मेरा फजल है। अब यहीं से मालूम हुआ कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को क्या कहते हैं? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को रसूलुल्लाह कहते हैं। क्या पता चला कि बहुत बड़ी नेमत है जो रसूल को हमारे पास भेजा, हमारे पास अता किया। हम उम्मतियों का नबी बनाकर भेजा, हम उम्मतियों का हमारा नबी बनाकर रसूल को भेजा है। इसकी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के सबसे बड़े फजल को अता किया, और अल्लाह के सबसे बड़े फजल को अताए महबूब कहते हैं। अल्लाह की सबसे बड़ी नवाजिश है, अल्लाह की सबसे बड़ी नवाजिश को पासियत रसूल कहते हैं। लिहाजा हमें इस अल्लाह की अजीम नेमत का चर्चा करना चाहिए, अल्लाह की नेमत का इजहार करना चाहिए, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की नेमत के लिए एहतमाम करना चाहिए, उसकी नेमत की महफिलें सजाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रही, बल्कि खुद कुरान कह रहा है। कुरान क्या कह रहा है? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कीजिए। कुरान क्या फरमा रहा है? अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कीजिए। तो मालूम ये हुआ, पता ये चला कि जो लोग अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत रसूल कौनैन की आमद का चर्चा करते हैं, या उनकी महफिलें सजाते हैं, या उनके यादों के जुलूस निकालते हैं, फिल हकीकत वो लोग अल्लाह को खुश करते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में वो लोग अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। बहरहाल आपको ये बात तस्लीम करनी ही पड़ेगी कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, उनकी मीलाद है, और हमें चाहिए कि हम हमेशा आका की मीलाद मनाते रहें और क़यामत तक मनाते रहेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र करें और हमेशा करते रहेंगे। आमद मुस्तफ़ा के महाफिल अपने घरों में मनाएं, करते रहें और करते रहेंगे। इससे नतीजा क्या निकलता है? इसका रिजल्ट क्या आता है? जो लोग मुस्तफ़ा का जिक्र घरों में करते हैं, उसका चर्चा करते हैं, आमद मुस्तफ़ा पर खुशी का इजहार करते हैं, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, तो उससे क्या होता है कि तो अल्लाह ताला अपने बंदे के करीब हो जाता है, अल्लाह ताला के हम महबूब बंदे बन जाते हैं। जब अल्लाह के हम महबूब बंदे बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम मुस्तजाबुद दावत हो जाएंगे। कोई दुआ,
کوئی حاجت ہماری رد نہیں ہوگی، کوئی مشکل ہمیں نہیں ٹکرا پائے گی، ہمارے دہلیز تک ٹکرا نہیں پائے گی، کوئی مصیبت ہمیں نہ آ پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کے قریب ہمیں لے جاتا ہے۔ میری عزیزات، قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو لیکن ناشکری نہ کرو۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے حبیب کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو راضی رکھنے کا کام کرنا چاہیے، اس کے قریب ہونے کا کام کرنا چاہیے، تو اللہ ہمارا چرچا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مشکل سے دور رکھتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، بچے کی پیدائش پر ہم ہزاروں خوشیاں کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات کی آمد پر کیوں نہیں؟ یہ وہ رسول ہے جن کے صدقے ہمیں ہر چیز عطا کی گئی، یہ وہ رسول ہے جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا۔ اگر یہ رسول نہ آتے، اس نور کا ظہور نہ ہوتا، تو ہمیں کوئی چیز نہ ملتی، آمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو ہم کبھی مولا کے مقرب بندے بن ہی نہ پاتے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر منعقد کیجیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کہ ایک یہودی کا گھر تھا، اس کے پڑوس میں ایک مسلمان کا گھر تھا۔ تو ایسے ہی 12 ربیع الاول، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، تو مسلمان کے گھر میں محفل میلاد منعقد تھی۔ وہ رسول مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے تھے، آمد مصطفیٰ کے چرچے کر رہے تھے، گھر میں محفل آمد مصطفیٰ کی سجائی گئی تھی۔ تو جو پڑوسی تھے یہودی، ان کے گھر تک کا آواز گئی، ان کے گھر تک ذکر کی آواز پہنچی، تو انہیں سن کر بڑا اچھا لگا، تو وہ بھی غور سے سننے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر جب محفل ختم ہوئی تو انہوں نے جا کر پوچھا، محفل کے اختتام پر وہاں پہنچے اور کہا، آپ لوگوں نے کیا کیا، کیا کر رہے تھے آپ لوگ، یہ کس چیز کی محفل تھی؟ مسلمان کے گھر والوں سے پوچھ تاچھ کی، تو ان لوگوں نے بتایا، جو مسلمان تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے رسول تشریف لانے والے ہیں، کچھ ہی دن میں آقا کی ولادت ہے، یہ انہی کا مہینہ ہے، یہ انہی کا مبارک مہینہ ہے، یہ انہی کا برکتوں کا مہینہ ہے، یہ انہی کا نوری مہینہ ہے، تو اس لیے ہم آقا کی آمد کے چرچے کر رہے تھے، یہ ہمارے نبی کی آمد کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر سے محفل منعقد کی گئی، پھر وہ اس گھر میں جا کر بیٹھے، اور پہلے تو اپنے گھر سے سنے، دوسرے دن پھر اس گھر میں چلے گئے جہاں محفل منعقد تھی، تو وہاں جا کر سننے لگے، بڑا اچھا لگا۔ تو ان لوگوں سے کہا، یعنی جو مسلمان تھے ان سے کہا، یہودی شخص کی بیوی نے، کہ بہن ہم چاہتے ہیں کہ رسول کا ذکر ہمارے بھی گھر میں ہو،
یہ رسول کے آمد کی محفل ہمارے بھی گھر میں ہو. تو لہٰذا ان کے کہنے پر بڑے اظہار کرنے پہ بڑے ہی عاجزانہ طور پر وہ اظہار کرنے لگے کہ ہم مانتے ہیں ہم ہندو ہیں، لیکن پھر بھی ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر میں بھی کچھ رسول کی آمد کا ذکر کیجئے. کیسے ہوتا ہے ہمیں بتائیے، ہمارے گھر میں آ کر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بھی برکت ہو جائے رسول کی آمد کے ذکر سے. تو پھر ان کے بہت ہی اصرار کرنے پہ مسلمان جو خاتون تھی وہاں جا کر، وہاں پر بھی 2-3 لوگ جا کر ذکر کیے. ذکر ہو گیا، محفل کا اختتام ہو گیا. جب محفل ختم ہو گئی سب شام میں اپنے اپنے گھر چلے گئے، روانہ ہو گئے. اب رات میں سب سو گئے. تو رات میں یہودی کی عورت اور یہودی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور ان کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. چھت کھل گیا ہے اور آسمان سے ایک نور ان کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور ان کے پورے گھر کو چمکا دیا ہے. یہ دونوں میاں بیوی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ اس نور سے ہی پوچھتے ہیں، اس روشنی سے ہی پوچھتے ہیں. تو روشنی سے آواز آتی ہے کہ اللہ تم دونوں سے بہت خوش ہے کہ تم نے اس کے حبیب کی محفل منعقد کی. تو یہ دونوں نور کو دیکھتے ہی، اس آواز کو سنتے ہی، اس روشن کی اجالے کو دیکھ کر اور اس میں سے جو آواز آئی اس کو سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں دونوں میاں بیوی. پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، کچھ ہی دیر میں اجالا ہو جاتا ہے، سورج کی کرن نکل پڑتی ہے. صبح اٹھتے ہی اس مسلمان کے گھر پہنچتے ہیں اور یہ رات کا سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہی ابھی اسی وقت ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی اللہ کے بندے بننا ہے، ہمیں بھی اس رسول کی امت میں شامل ہونا ہے، ہمیں بھی اس مذہب اسلام کے ماننے والے بننا ہے، ہمیں بھی اسلام جیسے اس مذہب کو اختیار کرنا ہے، اس پیغمبر رسول کی پیروی کرنا ہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے، ان کے ذکر کو ہمیشہ ہمارے گھر میں ہم منعقد کرنا چاہتے ہیں. تو اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ دونوں میاں بیوی، یہودی میاں بیوی، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ایک یہودی کے گھر والے خوش ہو کر رسول کا میلاد منعقد کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں خوشی کے مارے کہ ان کے دل کو سکون ملا، ان کے دل میں ایسی چاہت پیدا ہوئی، تو ہم تو رسول کے امتی ہیں، ہم تو رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس رسول کے نواسے نے ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، ہماری یاد میں روتے رہے، امت کی بخشش کے لیے روتے رہے. تو اس رسول کی آمد کا ذکر ان کی امتی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم آمد مصطفیٰ پر ذکر مصطفیٰ کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم آمد مصطفیٰ کے چرچے کر سکتے؟ کیوں ہم اپنے گھر کو سجا نہیں سکتے؟ میری عزیزات، ناظرین اکرام، جو بھی جہاں بھی بیٹھ کر اس چینل کو سماعت فرما رہے ہیں اور اس ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں، میں ان سب سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ آمد مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے، یہ ہمارے نبی کی آمد ہے، وہ نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی جنہوں نے ہمارے لیے پوری زندگی آنسوؤں میں گزاری، ہمارے بخشش کے لیے روتے رہے، خدا سے امت کی بخشش کی بھیک مانگتے رہے. ہمیں چاہیے، رب کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے رسول اعظم کو ہمارے درمیان بھیجا، ہمارے پاس عطا کیا، اور اس کا یہ بہت بڑا نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی اس کی یہ نعمت ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کا ذکر ہمیشہ کریں اور تا قیامت کرتے رہیں، خود بھی کریں،
اور اپنے بچوں کو بھی اس ذکر کی طرف منعقد کریں تاکہ بچوں کے دل میں بھی رسول کی محبت پیدا ہو جائے. آمد مصطفیٰ کیا ہے, ذکر مصطفیٰ کیا ہے, اس چیز کا ان لوگوں کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی نالج ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے کو, اور جتنے بھی ناظرین اکرام سن رہے ہیں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر, ان کے سننے کو قبول فرمائے, اور اس ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم تماموں کی حاجتوں کو قبول فرمائے, اور ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم تماموں کی مصیبتوں کو دور فرمائے, ہم تماموں کے حاجات کو دور فرمائے, ہم تماموں کے حاجات کو قبول کرے. کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جب رسول اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے, تو اس کا ذکر بھی ہمارے لیے نعمت ہے. میں ایک اور ایمان تازہ ہونے کے لیے, ہمارا ایمان تازہ ہونے کے لیے ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے چلتی ہوں, تاکہ رسول کے ذکر سے کیا کیا فوائد ہیں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ہمیں پتہ چل سکے. ایک شخص تھا, بڑا شرابی تھا, زانی تھا, چور تھا, ہمیشہ بندوں پر ظلم کرتا تھا. کبھی بھی اس نے اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو راضی نہیں کیا, ہمیشہ تکلیف دیتا تھا, ہمیشہ تکلیف پہنچاتا تھا, ہمیشہ غلط کام میں لگا رہتا تھا. جب تک صبح سویرے شراب پینے جاتا, شراب سے سیر ہو کر پی کر اپنے گھر روانہ ہوتا. یہ روزانہ کا اس کا معمول بن چکا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ اپنے معمول کے مطابق پھر سے وہ اپنے شراب خانے کی طرف گیا اور شراب پی کر لوٹ کر آ رہا تھا. تو راستے میں ایک مکان میں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا تھا, اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. نعت رسول اکرم پڑھی جا رہی تھی. رسول کیا ہے, نبی کیا ہے, اللہ کا محبوب اس دنیا میں کیسے آیا, ان ساری باتوں پر اللہ کے نبی کے نور کے سلسلے میں, اللہ کے نبی کے ذکر کے سلسلے میں ذکر بتایا جا رہا تھا. کچھ دینی باتیں بتائی جا رہی تھی ذکر رسول کے متعلق. جب یہ وہاں سے گزرا, جس مکان میں یہ ذکر ہو رہا تھا, ذکر رسول ہو رہا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کیے جا رہے تھے, تو یہ وہاں سے گزرا تو اس ذکر کی آواز اس کے کانوں تک ٹکرائی, تو اسے بڑا اچھا لگا. یہ پھر سے پلٹ کر اس مکان کی طرف پہنچا اور وہاں باہر ٹہر کر سننے لگا. باہر ہی ٹہر کر سننے لگا. جب ذکر ختم ہو گیا, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ختم ہو گیا, محفل میلاد کا اختتام ہو گیا, سب اپنے اپنے گھر چلے گئے, جس طرح اسی طرح یہ بھی اپنے گھر واپس ہو گیا. اب گھر آیا تو رات ہی میں اس کا انتقال ہو گیا. جب یہ واپس آیا تو کچھ دیر میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. اب صبح کو سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. اب جب سب کفن دفن کا انتظام کیے, پھر سب ہو گیا, تو دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے لوگ, اور قبرستان میں دفنا کر سب روانہ ہو گئے, اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے, جس طرح ہمیشہ سے دستور ہوتا آیا ہے. اب قبر میں اس انسان کو چھوڑ کر آ گئے. اب فرشتے آئے, منکر نکیر آئے,
ایک فرشتے دوسرے فرشتے سے کہنے لگے کہ اس سے کیا پوچھنا، یہ تو گنہگار تھا، یہ تو بدکار تھا، یہ آدمی تو سیاکار تھا، اس نے کبھی بھی دنیا میں رہنے تک نہ اللہ کو خوش کیا، نہ اس کے رسول کی پیروی کی، نہ اس نے اللہ کے بندوں کو خوش کیا، ہمیشہ سب کو تکلیف دیتا تھا۔ ہر گناہ میں مبتلا رہتا تھا۔ تو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہونے کے بعد فرشتے ایک دوسرے سے رائے لے لیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، کیونکہ جو دنیا میں رہنے تک کچھ اعمال کر ہی نہیں پایا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ تو اب دونوں فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف جاتے رہتے، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے رہتے۔ بارگاہ خداوندی سے ندا آتی ہے، اے فرشتوں رک جاؤ، اے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے مولا کیا بات ہے، تو ہمیں رکنے کے لیے فرما رہا ہے، رکنے کا حکم دے رہا ہے۔ مولا فرماتا ہے کہاں جا رہے ہو، میرے بندے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ تو تو جانتا ہے یہ دنیا میں رہنے تک اس نے کوئی عمل نہ کیا، یہ گنہگار تھا، یہ بے نمازی تھا، نہ تیرا خوف اس کے سینے میں تھا، نہ نبی کی پیروی کا اس کو خیال تھا، اور تیرے بندوں کو بھی یہ ناراض کرتا تھا، یہی اس کا کام تھا، اسی لیے اس کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو مولا فرماتا ہے رک جاؤ، اس کو جہنم کی طرف نہیں بلکہ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو فرشتے پریشان کہتے مولا یہ تو کیا فرما رہا ہے، اس کو جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جاؤ، جبکہ مولا تو جانتا ہے یہ سراپا گناہوں میں مبتلا تھا جب دنیا میں تھا، اب جو گناہوں میں مبتلا تھا، دنیا میں کوئی بھی نیک عمل نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ تو یہاں آنے کے بعد جہنم ہی ہے، یہ تو ڈیسائیڈ ہے، پھر اب یہ جنتی کیسے بن سکتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، اس رب نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں میرا بندہ دنیا میں رہنے تک گنہگار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، خطاوار تھا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک، پیروں کے ناخن تک سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ میرا بندہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جب یہ جو اس کا روزانہ کا معمول تھا، یہ روزانہ شراب پینے کے لیے جاتا تھا، شرابی تھا یہ، اور جب یہ شراب پی کر وہاں سے آ رہا تھا تو میرے کچھ چاہنے والے بندے، میرے محبوب بندے میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، میرے محبوب بندے میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، میرے رسول کا ذکر کر رہے تھے، میرے رسول کی آمد کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جب وہاں سے اس بندے کا گزر ہوا تو اس کے کانوں میں میرے حبیب کی آمد کے ذکر کا تذکرہ اس کے کانوں تک پہنچا تو اس کو بڑا اچھا لگا، اس کو سن کر بڑا اطمینان ملا، سکون ملا اس کے دل کو، تو یہ وہیں رک گیا اور رک کر سارا ذکر سنا، حبیب کے آمد کا چرچا سنا، میرے رسول کا ذکر سنا، اور اس کو میرے رسول کا ذکر بڑا پسند آیا، بڑا اچھا لگا۔ تو جب اس کو میرے نبی کا ذکر پسند آیا، اس کو جب میرے محبوب کی آمد کا ذکر پسند آیا تو مجھے یہ بندہ پسند آ گیا، مجھے یہ بندہ پسند آیا، اور جب یہ بندہ مجھے پسند آیا تو اسے فوراً میں نے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ اب میں نہیں چاہتا کہ اور دنیا میں رہے،
برائی میں مبتلا ہو جائے، پھر سے پہلے کی طرح برے کام کرے۔ اب یہ ذکر رسول کو سن کر، ذکر آمد رسول کو سن کر، میرے محبوب کے ذکر سن کر اس کا دل پاک ہو چکا ہے، اس کا سینہ محبوب کے ذکر سے پورا بھرپور ہو چکا ہے، محبوب کے ذکر سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا اس کا سینہ پھر سے کینے سے بھر جائے، اس کا سینہ گناہوں سے بھر جائے، یہ شخص گناہوں سے پھر سے مالا مال ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس کو جب میرے رسول کا ذکر پسند آیا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر پسند آیا، تو یہ بندہ مجھے پسند آ گیا۔ تو اسی وقت جب سے اس کو میرے محبوب کا ذکر پسند آیا، اسی وقت میں نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ گنہگار نہیں ہے، یہ نیکوکار ہے۔ اس کے اعمال میں اب کوئی گناہ نہیں ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، نہ گناہ کبیرہ ہے نہ گناہ صغیرہ، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ اب گناہ سے پاک ہے، اب گناہ سے پاک ہے، اب یہ سراپا نیکوکار ہے، اب یہ جہنمی نہیں میرے فرشتوں، یہ جنتی ہے، یہ گنہگار نہیں، یہ نیکوکار ہے۔ اسے جہنم کی طرف نہ لے جاؤ بلکہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ، جنت کی نعمتیں کھلاؤ، اسے جنت کی بہاریں دکھاؤ، جنت کی سیر کراؤ۔ یہ میرا محبوب بندہ ہے، کیونکہ اسے ذکر مصطفیٰ پسند آیا تو مجھے یہ بندہ پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بندہ شرابی تھا، زانی تھا، چور تھا، سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس کے کانوں سے ذکر مصطفیٰ کی آواز ٹکرائی تو وہ نیکوکار بن جاتا ہے، جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے۔ تو ارے ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم تو آمنہ کے پیارے کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کیوں نہیں نیکوکار بن سکتے، ہم کیوں نہیں جنتی بن سکتے؟ بس بات اتنی ہے کہ ہمیں آمد رسول پر خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے، ہماری محبت میں اور اضافہ لانا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ آمد رسول قریب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے تھے، کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہدا چینل کا مقصد ہے کہ آپ تک ذکر رسول کے چرچے کو پھیلائیں، آپ تک آمد رسول کے چرچے کو پھیلائیں، آپ تک اس ماہ کی برکتوں کو، اس ماہ ربیع النور کی رحمتوں کو آپ تک پہنچائے۔ اس چینل کا یہی مقصد ہے اور میرا یہاں آنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں کہیں بھی جو بھی بیٹھ کر اس رسول کے ذکر کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر حاجات کو مقبول کرے اور تمام مشکلات کو دور کرے، اور اسی طرح تا حیات تا قیامت ہمیں رسول کی آمد کے ذکر کا چرچا کرتے رہیں اور چرچا کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔